اور جماعت کا دوسرا معنی جو شریعت میں ہے، جو صحابہ، تابعین، ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اہل علم بیان کرتے ہیں، دوسرا معنی ہے جماعت المسلمین، کہ مسلمانوں میں جو بھی تفرقہ ہو چکا ہے، فرقہ واریت ہو چکی ہے، وہ تو اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم تفرقے کا شکار ہیں، اپنے اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اس سے کوئی آنکھ نہیں بند کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کا اپنا پرائیویٹ امیر اور قائد اور لیڈر ہو، اپنی پرائیویٹ خارجہ پالیسی ہو، اپنی پرائیویٹ داخلہ پالیسی ہو، اپنے گورنر ہوں، اپنے جو ہے امیر ہوں، اپنے جج ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ تتر بتر ہو کر پھرتی رہے، عقیدوں میں اختلاف ہو گیا تو ٹھیک ہے جی اپنا اپنا مسلک پکڑو۔ نہیں، یہ ریاست کی ذمہ داری کہ سب کے یہ پرائیویٹ جو ہے سیٹ اپ، اس کو نیست و نابود کرے، کیونکہ اسلام میں جو سیٹ اپ ہے وہ ریاست ہے۔ ریاست کی بنیاد پر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہتے ہیں۔ مسلمانوں کا امیر حاکم وقت ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے مسلک کا ہو یا دوسرے مسلک کا ہو، بس بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، بس۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے صحابہ کرام کے سامنے کہ تمہارا حکمران، خلیفہ، امیر، وہ خلیفہ راشد بھی ہو سکتا ہے، ہدایت پر عین سر سے لے کر پاؤں تک، اعلی منہاج النبوہ، جو کہ 30 سال کی مدت بتائی، اور پھر رحمت والی بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جو خلافت راشدہ کے بعد شروع ہوتی ہے، بنی امیہ کے اختتام تک چلتی رہتی ہے۔ ملک و رحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ جب ختم ہوگی تو رحمت والی بادشاہت شروع ہو جائے گی، جس کا آغاز امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تجزیہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی، یہ پیریڈ بتایا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام مٹ چکا تھا، اسلام مٹ چکا تھا اور کربلا میں زندہ ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی شہادت پر حق ہے، اور وہ مظلوم ہے جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مظلوم ہے، ان کو شہید کرنے والے ظالم ہیں۔ لیکن یہ نظریہ کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ اسلام دشمن کا نظریہ ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد جو سب سے بہتر دور ہے اس کے بعد والا، فوراً بعد والا، اور پھر اس کے فوراً بعد والا۔ اور پھر فرمایا تھا یہ اسلام غالب اور طاقتور رہے گا جب تک 12 قریشی خلیفہ مکمل نہ ہو جائے۔ 1 مہینے کا بھی پیریڈ نہیں ہے، بیچ میں مہلت نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ لا یزال، یہ لفظ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلسل یہ اسلام طاقت میں بڑھتا چلا جائے گا اور مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کب تک؟ جب تک 12واں خلیفہ مکمل نہیں ہو جاتا۔ 12واں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا ہے رضی اللہ عنہ، پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیچ میں آپ جو مرضی گنتے رہے، لیکن یہ دور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کے دور تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے قیامت تک جو آنے والا فیوچر ہے، مستقبل ہے، اس کا موازنہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دور جو یہ پیریڈ پہلے خلیفے سے لے کر 12ویں خلیفے تک کا جو پیریڈ ہے یہ اسلام کے غلبے کا دور ہے،
اسلام کا دشمن ہی اس غلبے کو اسلام کی موت سمجھتا ہے۔ اسلام کا فیوچر کبھی بھی ڈوبے گا نہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں۔ کوئی ایسا دور نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ایک مہینہ بھی ایسا گزرے اس امت پر دجال کے آنے تک کہ اس امت کا قلعہ، اس امت کی مرکزیت، اس امت کی طاقت، سلطہ، افواج، کوئی طاقت ختم کر دے۔ یہاں تک بتایا ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے میرے ساتھ کہ اس امت کا دشمن زمین کے کونے کونے سے جمع ہو کر آ جائے، اکٹھا ہو کر آ جائے، اس امت کے مرکز کو ختم نہیں کر سکتا، اس امت کی قیادت کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ اس امت کی نہ کوئی قیادت ہے، نہ خلافت ہے، نہ افواج ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، یا وہ جاہل لوگ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں، جو عقیدے سے دور رہتے ہیں۔